السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں وہ قلب سلیم دستغیب شیرازی صاحب کی کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 14ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 152 سے۔ ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے روحانی عوارض کی 3 قسمیں بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے چوتھی اور آخری قسم پیش کر رہے ہیں، شک۔ شک کا مفہوم۔ شک کا مطلب ہے کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا، اسی طرح کسی مسئلے کا صحیح ہونا یا نہ ہونا، یا پھر ہر ایک کا دل میں برابر کا امکان ہو تو اس کو شک کہتے ہیں۔ اگر ہم نفی یا اثبات کے دونوں امکانات کو ترازو کے پلڑے میں رکھیں تو اس کی 3 صورتیں نکلتی ہیں، یا تو دونوں ہم پلہ اور برابر ہوں گے، یا پھر ایک پلڑا بھاری ہوگا، یا پھر ایک وزنی ہوگا اور دوسرا پلڑا بالکل خالی ہوگا۔ اگر دونوں پلڑے ہم پلہ اور برابر ہوں تو ایسے امکان کو شک یا تعجب کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر ایک پلڑا بھاری ہو تو اس امکان کو ظن یا گمان کہتے ہیں، اور خالی پلڑے کے امکان کو احتمال یا وہم کہا جاتا ہے۔ وزنی اور خالی پلڑے میں سے وزنی پلڑے والے امکان کو علم یا یقین کہتے ہیں۔ پس شک، تعجب، تردد یا سرگردانی کا نام ہے۔ شک یا تردد عارضہ قلب کی نشانی ہے۔ انسانی قلب کے صحیح سالم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل تصور کرنے کے بارے میں پوری طرح اطمینان اور یقین کے عالم میں ہو، اور عارضہ قلب کی نشانی یہ ہے کہ وہ حق و باطل کی پہچان کے سلسلے میں حق کی حقانیت اور باطل کے بطلان میں تعجب اور شک رکھتا ہو۔ جو دل حق کے عرفان اور علم و ایمان کے نور سے محروم ہو وہ انسانی دل کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ وہ حیات طیبہ سے محروم ہے اور اس کی زندگی حیوان جیسی ہے۔ شک ایک طرح کی باطنی نور سے محرومی ہے۔ بینائی سے محروم آدمی اپنے گرد و نواح کی اشیاء کے بارے میں شک اور تعجب کا شکار رہتا ہے، کیونکہ وہ ان کے نظارے سے محروم ہوتا ہے۔ جس شخص کی فطرت، عقل و فہم، ضمیر اور عقلی دلیل کسی بات کی صداقت کی گواہی دے مگر وہ اس میں شک اور تردد کا شکار ہو، یقیناً اس کی باطن کی آنکھ بینائی سے محروم ہے، بصارت کی نعمت سے بے بہرہ ہے۔ شریعت اور عقل یہ حکم دیتی ہے، ایسے شخص کا مقدم اور اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ اس عارضہ شک کا علاج کرے۔ شک ایک بہت بڑا مرض ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 125 میں، یعنی جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، آیات الہی نے ان کی خباثت پر ایک اور خباثت شک کا مرض بڑھا دی ہے۔ ایسے لوگ کفر کے عالم میں ہی تو دم توڑیں گے، جبکہ یہی آیات قلب سلیم میں نور معرفت کا اضافہ کرتی ہیں، چشم قلب کی بصیرت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ایسے قلب کو یہ آیات خوشی اور نشاط مہیا کرتی ہیں، دماغ اور فہم اور فراست کی صلاحیتوں کو قوی اور مضبوط کرتی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اس صداقت میں کوئی اختلاف نہیں کہ بارش اپنی لطافت طبع کے باعث رحمت اور لطف خدا ہے۔ یہی بارش گلشن میں گل لالہ کے اگنے کا باعث بنتی ہے، اور سیم و تھور میں شوریدہ زمین میں خس و خاشاک۔ اوپر جتنی بھی آیاتیں بیان کی گئی ہیں ان کی توضیح میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بیان تفسیر عیاشی میں منقول ہے، یعنی ان کے شک پر ایک مزید شک کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں رجس سے مراد شک ہے۔ قلب سلیم میں صرف یاد خدا ہی ہوتی ہے،
اصول کافی کے باب اخلاص میں یہ حدیث مذکور ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 89، یعنی جو شخص اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا وہ فائدے میں رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے مفہوم کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، قلب سلیم وہ ہے جو اپنے رب سے ملاقات کرے اور جس میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی یاد نہ ہو۔ امام نے پھر آگے فرمایا، اور ہر وہ قلب جو شک اور شرک کے عارضے میں مبتلا ہو ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ دنیا اور آخرت کا خسارہ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی لوگوں میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جو ایک کنارے پہ کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے، اگر اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ منہ پھیر کے کفر اور شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ اٹھایا، یہی کھلم کھلا خسارہ ہے۔ بعض مسلمانوں کا خدا، رسول اور مات پر قلبی ایمان اور ایقان نہیں ہوتا، وہ شک کی حالت میں تصدیق کرتے ہیں۔ وہ مسلمان بھی مادی اغراض اور مقاصد کے تحت ہوتے ہیں، ان کو مال، سلامتی اور مادی خواہشات کا صلہ اور اجر ملتا رہے تو وہ دین پر قائم و دائم رہتے ہیں۔ اگر وہ تنگ دستی، کسی مرض یا کسی دوسری پریشانی میں مبتلا ہوں تو دین سے دستبردار اور منحرف ہو جاتے ہیں، وہ پستی کی طرف نکلتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں میں پستی اور عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ مول لے لیتے ہیں۔ تفسیر منہاج الصادقین میں مذکور ہے کہ لوگوں میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جو ایمان کے کنارے پہ کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے، تاکہ عبادت کرتے ہوئے اگر اسے خسارے کا احساس ہو تو وہ جلدی سے اپنے ایمان کو ترک کر سکے۔ اگر وہ شخص نور ایمان کے حالے میں ہوتا تو اسے کنارہ تک رسائی یا ترک کرنے میں دیر لگ جاتی۔ وہ لشکر کے عقبی سرے میں رہنے والے شخص کی مانند ہوتا ہے، جب مال غنیمت لوٹنا ہو تو پیش پیش رہتا ہے، اور اگر شکست کا خطرہ ہو تو بھاگنے میں بھی پیش پیش رہتا ہے۔ اور تفسیر ابو الفتح میں تحریر ہے کہ یہ آیت اعرابیوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے مدینے آ کر محض زبان ہی سے ایمان کا اقرار کیا تھا، لیکن دل میں اعتقاد اور علم و ایقان نہیں تھا۔ جب تک ان کا مال اور دولت کثیر ہوتا رہا، کسی عارضے یا خسارے کا سامنا نہ ہوا، گھوڑوں کی نسلیں بڑھتی رہیں، بیویوں سے بیٹے ہوتے رہے، وہ کہتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مبارک مرد ہیں اور ان کا دین برحق ہے، لیکن جب انہیں مدینے کی ہوائیں راس نہ آئیں، ان میں وبا پھیل گئی، ان کے جانور مرنے لگے، تو وہ کہنے لگے یہ محمد نعوذ باللہ منحوس مرد ہیں، اس کا دین جھوٹا ہے، اس نے ہمیں خسارے اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اس آیت سے بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ صاحبان شک کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ حقیقت میں قلبی خباثت شک ہے۔ ایسی خباثت اور آلودگی سے دل کو پاک رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اسی طرح نور توحید سے قلب کو مزین کرنا بھی لازمی ہے۔ شک کا انجام کفر کی صورت میں نکلتا ہے۔ امیر المومنین اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ خطبہ اصول کافی کے باب نمبر شک میں درج ہے۔ سماعت فرمائیے، یعنی تعجب کا شکار مت ہونا ورنہ تم شک میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور شک نہ کرنا ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ 61 ہجری محرم کی 2 تاریخ کو امام حسین کربلا معلیٰ میں داخل ہوئے، اور آپ نے یزیدی لشکر سے خطاب کر کے جو باتیں ان سے کہیں ان سے اس آیت کی توضیح ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے مقتل کی کتابیں ملاحظہ فرمائیے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں،
کہ اس سے مراد ایسی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ جو تمہیں شک میں ڈال سکتی ہیں، یا پھر اس سے شاید یہ مراد ہے کہ خدا کی تحریر شدہ تقدیر پر ناراض مت ہونا، کیونکہ ایسا فعل بھی شک کا باعث بنتا ہے۔ دراصل تعجب اور تردد شک کی ابتدائی حالت کو کہا جاتا ہے۔ خدا پر شرک کفر ہے۔ اصول کافی کے باب شک میں ہی مروی ہے کہ محمد بن مسلم کا قول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بائیں جانب بیٹھا تھا اور زرارہ ان کے دائیں جانب بیٹھا تھا۔ اتنے میں ابو بصیر وارد ہوئے۔ ابو بصیر نے عرض کی، یا ابا عبداللہ، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو خدا پر شک کرے؟ آپ نے فرمایا وہ کافر ہے۔ انہوں نے پھر کہا جو رسول خدا کے متعلق شک کرے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی کافر ہے۔ محمد بن مسلم کا قول ہے کہ پھر امام زرارہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر وہ کھل کر انکار کر بیٹھے تو پھر وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں امام نے یہ تعلیم دی کہ جو شخص بظاہر اسلام کا مدعی ہو لیکن دل میں خدا اور رسول پر شک رکھتا ہو اور اسی شک کے عالم میں مر جائے تو وہ کافروں کے ساتھ محشور ہوگا۔ اور حدیث کے آخری حصے میں امام فرماتے ہیں اگر وہ شخص کھلم کھلا خدا اور رسول کا منکر ہو جائے تو تب وہ شخص ظاہراً بھی کافر شمار ہوگا، مگر دل میں شک کا حامل شخص جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہو مگر اپنے شک کا اظہار نہ کرتا ہو تو وہ مسلمان شمار ہوگا، اگرچہ در حقیقت وہ کفر کا مرتکب ہوگا۔ اسی طرح خدا رسول پر شک کرنے والا بھی کافر شمار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا اور رسول کے متعلق شک کرے وہ کافر ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 15 باب کفر میں یہ امام کا قول درج ہے۔ عالم شک میں اعمال کا ضیاع۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حدیث بھی ان کی اصول کافی کے باب نمبر شک میں آئی ہے، یعنی یقیناً شک اور معصیت دونوں جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ شک اور معصیت میں مبتلا لوگ بھی جہنم میں ہوں گے۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے، یعنی جو شخص فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہو اور پھر اللہ کے متعلق شک کا مرتکب ہو تو وہ کبھی بھی خیر کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اسی طرح اصول کافی کے باب شک میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث، یعنی جس شخص نے شک اور یا گمان کیا اور پھر ان میں سے ایک پر قائم رہا تو خدا اس کے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصول کافی کے باب شک میں امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، یعنی ایسا عمل جس میں شک اور انکار شامل ہو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اسی باب میں ایک اور جگہ آگے امام محمد باقر علیہ السلام پر فرماتے ہیں، یعنی پیغمبر اکرم ہر روز 6 اشیاء سے خدا کی پناہ مانگا کرتے تھے، شک، شرک، حمیت یعنی جاہلانہ ضد، غصہ، ظلم اور حسد۔ شک کی مذمت اور شکی کی ہلاکت کے موضوع پر بہت سی آیات اور روایات وارد ہوئی ہیں۔ ابدی اور دائمی ہلاکت۔ یہ امر مسلم ہے کہ شک یا گمان کے عالم میں آدمی کی موت اگر ایمان اور یقین اور علم کے ساتھ نہ ہو تو وہ آدمی ابد الآباد کے لیے ہلاک ہو جاتا ہے، وہ عذاب سے کبھی نجات نہیں پائے گا۔ اس کے برعکس پختہ ایمان اور یقین کے عالم میں فوت ہونے والا فرد ہمیشہ کی ہلاکت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایمان سے محروم افراد کے علاوہ کوئی بھی فرد ابد الآباد کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ بد کردار اور قبیح اخلاق والا مومن بھی اگر توبہ اور استغفار کر لے، وہ اپنی اصلاح کر لے تو وہ بزرگان دین کے طفیل دوزخ سے محفوظ رہ جائے گا۔ بس زیادہ سے زیادہ اسے برزخ اور دوزخ سے پہلے کے مقامات پر عذاب ملے گا اور پھر وہ پاک و طاہر ہو جائے گا۔
اب عذاب برزخ کتنا طویل ہوگا یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ایسا شخص نجات ضرور پائے گا اور دوزخ میں جائے بغیر جنت میں مومنین کے ساتھ جگہ پائے گا۔ عقل بھی اس امر کو تسلیم نہیں کرتی۔ اگر یہ دریافت کیا جائے کہ انسان اگر ایمان سے محرومی کی موت مر جائے تو وہ بہشت اور اس کے بے شمار بے انتہا نعمات سے محروم کیوں رہے گا، جبکہ اللہ کی ذات کریم اور رحیم ہے۔ اگر تمام انسان بھی جنت میں داخل ہو جائیں تو بھی خدا کو کوئی ضیاع نہیں ہوگا، اس کی مملکت اور سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اور یہ امر اس کی قدرت سے بعید نہیں۔ اسی طرح تمام لوگوں کو جہنم میں بھیجنے سے بھی اس کی اقتدار میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس امر کا جواب یہ ہے کہ انسان اتنا ہی مستفید ہوتا ہے جتنا اس کی فہم و فراست کا ظرف ہے۔ اگر گدھے کو لباس فاخرہ پہنا دیا جائے اور اسے محل میں تخت نشین بنایا جائے، انواع و اقسام کے کھانوں اور نمائشوں کا اہتمام کیا جائے، تو کیا گدھا ان نعمتوں سے صحیح طرح مستفید ہوگا؟ اور کیا ایسے اہتمام کو عقل تسلیم کرے گی؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ ہر شخص اور ہر چیز کو مناسب مقام دیا جائے۔ اگر مقدس اور لطیف روحوں کے اشخاص ہوں تو ان کے لیے مناسب بدن اور جنت کی نعمات مہیا ہونی چاہیے۔ اگر غلیظ اور گندی روحیں ہوں تو ان کا بدن بھی غلیظ اور ٹھکانہ بھی جہنم ہونا چاہیے۔ ایمان سے محروم شخص گدھے کی طرح جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جنت کا راستہ۔ اگر آدمی جنت کے راستے پر چلے تو وہ جنت تک رسائی حاصل کر لے گا۔ اسی طرح اگر وہ دوزخ کی سمت میں چل پڑے تو وہ جنت تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر کوئی شخص کریلا بو کر انگور کی امید رکھے تو کیا وہ انگور حاصل کر پائے گا؟ آیا خدا نے دوزخیوں کو جنت سے محروم رکھا ہے یا پھر ان کے اپنے کرتوتوں نے انہیں محروم رکھا ہے؟ انسان کو وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جس کی وہ سعی اور ارادہ کرتا ہے۔ جب کسی شخص کو خدا پر ایمان ہی نہیں تھا اور اس نے خدا کے قرب کے حصول کی کوشش بھی نہیں کی تھی تاکہ اس کے وسیلے سے وہ جنت میں جا سکے، جب آدمی نے جنت تک رسائی کا عزم صمیم بھی نہیں کیا تھا اور کوشش بھی نہیں کی تھی، تو وہ جنت تک بیٹھے بٹھائے کیسے رسائی حاصل کر سکے گا؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس شخص نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی کوشش بھی کی اور وہ مومن بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوشش کا صلہ انہیں عطا کرے گا۔ بس محض جنت کی آرزو کرنا اور اس کے لیے مناسب عمل نہ کرنا براہ راست جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ عذاب آخرت انتقام نہیں ہے۔ آخرت میں مجرموں کو ان کے قبیح اعمال کے مطابق سزا ملے گی۔ عذاب آخرت انتقام نہیں ہے بلکہ اسباب کا مسبب ہے۔ دنیاوی گناہ عذاب کا باعث بنیں گے اور ان کا مسبب عذاب آخرت ہوگا۔ اسی طرح دنیاوی عدل و انصاف ایسے اسباب ہیں جن کا مسبب آخرت میں نور اور رحمت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ ایک اعتراض یا غلطی۔ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جن افراد کو نور ایمان نصیب نہیں ان کو ان کے گناہوں کی سزا دینا مناسب نہیں، کیونکہ انہوں نے خدا کو نہیں پہچانا۔ اگر وہ خدا کو پہچان لیتے تو ہرگز گناہ نہ کرتے۔ اگر بادشاہ سادہ لباس میں اپنی رعایا کے سامنے آ جائے اور نہ پہچاننے کے باعث کوئی آدمی گستاخی کر بیٹھے تو اس کو سزا دینا ناانصافی ہوگی، کیونکہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور میں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا سے بے خبر اور ناواقف شخص کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ سادہ لباس میں ملبوس بادشاہ کی مثال پیش کرنا غلط ہے، کیونکہ
خدا کسی عاقل سے مخفی نہیں ہے۔ اگر کوئی عاقل خدا کا عرفان نہیں رکھتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اسے صحیح طور پر جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر وہ عقل جیسی نعمت سے محروم ہوتا تو اسے اللہ کی معرفت سے معذور سمجھا جا سکتا تھا، ورنہ عقل مند شخص کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ خدا کی معرفت کے لیے عقلی دلیل کافی ہوتی ہیں۔ کاش وہ یہ دیکھ لیتا کہ چاند، ستارے، زمین و آسمان، بارش کے قطرات، درختوں کے پتے، جانور، کیڑے مکوڑے، دریا، صحرا، الغرض کائنات کی ہر چیز میں علم و حکمت اور گہری بصیرت پنہاں ہے۔ بس کوئی ذات ایسی ہے جو صاحب علم و حکمت ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، کیا تم لوگوں کو خدا کے متعلق شک ہے جو سارے آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ فارسی کے چند اشعار کا ترجمہ ہے۔ ہر وہ پودا جو زمین سے اگتا ہے وہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے۔ ہوشیار شخص کی نظر میں سرسبز درختوں کا ہر پتا معرفت کردگار کا موضوع کا کامل دفتر ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل مندوں کے لیے اتنا واضح اور روشن ہے کہ وہ کسی دوسری چیز کے متعلق شک میں تو پڑ سکتے ہیں مگر ذات کبریا میں وہ شک نہیں کر سکتے۔ شک کا ایمان پر غلبہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی اکثریت خدا کے متعلق شک کا شکار ہے۔ ایمان اور ایقان والے لوگ خال ہی نظر آتے ہیں، حالانکہ قیامت اور قرآن میں کسی قسم کے شک اور شبہے کی گنجائش باقی نہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی قرآن کو نہیں مانتا۔ غیر مسلموں کی اکثریت کو قیامت پر شک ہے۔ اندھے کو سورج خاک نظر آئے، خدا، قیامت یا معاد اور قرآن یہ سب برحق ہیں۔ سلجھی ہوئی فطرت اور عقل سلیم کے مالک افراد شک کے ارتکاب کو مناسب نہیں سمجھتے۔ صاحب بصارت شخص کبھی بھی سورج پر شک نہیں کرے گا۔ جو لوگ ان تینوں حقیقتوں میں شک کے مرتکب ہیں دراصل وہ روحانی عوارض میں مبتلا ہیں۔ ان کی اصل انسانی فطرت مسخ ہو چکی ہے۔ شہوتوں، حرص و ہوس اور باطل کی اندھی تقلید میں وہ اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان کا دل اندھا ہو گیا ہے، اس لیے وہ حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے۔ اندھا سورج کے نظارے سے قاصر ہوتا ہے۔ زندان کی کال کوٹری میں بند شخص کو یہ علم نہیں ہوتا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے یا نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شک، تردد، اضطراب اور بے اطمینانی اور بے سکونی کا علم کہ جسے افراد اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، اس سے حق کی نمائش پر کوئی حرف نہیں آتا۔ وہ حق کی پہچان کا ارادہ نہیں رکھتے۔ شک کا شکار لوگ حق کو پہچاننا نہیں چاہتے۔ اگر وہ صحیح معنوں میں حق اور حقیقت کے طالب ہوتے تو وہ اس دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھتے۔ اگر وہ خالق کائنات کی قدرت و حکمت کے کرشموں کو غور سے دیکھتے تو وہ کبھی بھی شک کے مرتکب نہ ہوتے۔ ایک اچھی سی کتاب شک میں مبتلا لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی تحریریں میں دلچسپ ہیں، اعلیٰ معیار کا کلام ہے، بہت ہی اچھے کاتب کی کتابت ہے، چھپائی بھی عمدہ و نفیس ہے، کاغذ بھی قابل دید ہے، لیکن شک میں مبتلا افراد اس کی دلچسپ اور مفید تحریریں پڑھنے کی بجائے اس کی کتابت، طباعت اور نفاست ہی سے لطف اندوز ہونے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ کتاب تخلیق کا گہرا مطالعہ کیجیے۔ صاحبان یقین ایسے افراد ہوتے ہیں جو کتاب کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں اور دوران مطالعہ صاحب کتاب کی علمیت اور عظمت پر بھی غور کرتے ہیں، اس کی قادر الکلامی اور قدرت بیانی کا اعتراف کرتے ہیں۔
کائنات کا علم۔ آج کل انسانی تخلیق دنیا کے اجزاء سے واقفیت کے لیے مساعی کر رہا ہے، تکالیف اٹھا رہا ہے، مال اور عمر صرف کر رہا ہے، لیکن کائنات کے خالق کی پہچان کے لیے کچھ نہیں کر رہا، حتیٰ کہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ چاند تک رسائی کے لیے بھاری اخراجات برداشت کر رہا ہے، وہاں کی کیفیت جانچنے اور اس سے استفادہ کے لیے سخت محنت کر رہا ہے، بہت کچھ قربان بھی کر رہا ہے، لیکن تف ہے انسان پر کہ چاند کے اصل خالق اور اس کی حیرت انگیز نظام کے تحت گردش میں لانے والے کے بارے میں اپنی عمر کا قلیل حصہ بھی صرف کرنے پر آمادہ نہیں۔ اسی وجہ سے آج کا سائنسی علم سماجی سعادت کا باعث نہیں، حقیقی آسائش فراہم نہیں کر سکتا۔ انسانی علم کی آخری حد فی الحال یہی مخلوق ہے۔ انسان اس حد کو عبور کر کے اصل خالق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ پروردگار کا ارشاد، تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیاوی زندگی کا طالب ہو تو تم بھی اس سے منہ پھیر لو۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ سائنسی ترقی کا کمال، علم طب، سرجری، مختلف امراض کی تشخیص کے طریقوں، ادویات اور علاج معالجہ کے ضمن میں انسان نے کافی ترقی کی ہے، لیکن اسے انسانی بدن کے عجیب و غریب کارخانے کے اصل خالق اور صانع کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ آج کل کی انسانی سائنس خدا سے کمزور چیزوں تک محیط ہے، لیکن وہ خدا کے وجود اور خدا کے متعلق علم کے سلسلے میں خاموش ہے۔ جہالت، شک اور لا علمی چھائی ہوئی ہے۔ آج کا سائنسدان کائنات کے خالق، اس کے اسما، اس کی صفات، اس کے لو لشکر یعنی فرشتوں، پیغمبروں، آسمانی کتابوں، بعد از موت حیات اور ابدی ٹھکانے سے ناآشنا ہے۔ سورہ نمل میں پروردگار کا ارشاد، آیت نمبر 66 میں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کے علم کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور یہ لوگ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ لوگ اس کے متعلق اندھے بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ اپنی گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف رجوع کریں گے۔ معرفت خدا ایک لمحہ فکریہ۔ ایسا کیوں ہے کہ لوگوں کا علم اصل خالق کے بارے میں خاموش ہے؟ آیا خدا کے متعلق علم کا حصول ان کے لیے ممکن نہیں ہے؟ یا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح معرفت خالق کی کوشش کرنی چاہیے وہ ویسی کوششیں نہیں کر رہے؟ اگر وہ کوشش کے قابل ہیں تو کیوں نہیں کرتے؟ ایسے سوالات کا صریح جواب یہ ہے کہ انسان معرفت خالق میں مجبور اور بے بس نہیں ہے۔ خالق نے اسے عقل کا نور عطا فرمایا ہے تاکہ وہ اس کی روشنی میں حقیقی علم و دانش تک رسائی حاصل کر سکے اور خدا کو پہچان کر اس کا قرب حاصل کرے۔ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں ہے کہ اللہ نے تمام چیزیں انسان کے لیے اور انسان کو معرفت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔